دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. صل على محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات. صل على محمد وعجل فرجهم. تمام تر حمد ثنا و ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہ خداوند متعال کہ جس نے اپنی مہربانی و نوازش سے شب یلدا کے سینے سے سپیدہ سحری کو نمود دی اور رات کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں بدلا. اور تمام تر درود اور سلام ہو انوار محمد و آل محمد کے لیے، وہ ہستیاں جو ہمارے لیے مینارہ نور اور منبع سرچشم و ہدایت ہیں. درود پڑھیے گا محمد والے. نیچے رکھ ادھر رکھ. باری دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم اجمعین. کل ہم نے نعمت عزاداری سید الشہداء کا تذکرہ کیا تھا، اور حتماً یقیناً اسی نعمت پر ہم جس قدر بات کریں کم ہے، کیونکہ خداوند متعال نے جہاں پر ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ان سے نوازا ہے، وہیں پر ایک نعمت عظمیٰ فرش عزائے امام علی مقام ہے. اور اس فرش کے لیے میں اور آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہاں پر ملائکہ، یہاں پر وہ نورانی شخصیات، ہستیاں تشریف فرما ہیں. اور اسی وجہ سے اس فرش عزا کا مقام جو عام نہیں رہتا، یہاں پر انسان بیٹھ کر معراج پر چلا جاتا ہے. یہاں بیٹھ کر انسان ان بلندیوں کو طے کرتا ہے کہ جو عام حالات میں اتنے کم ساعتوں میں کوئی شخص طے نہیں کر سکتا. اور میں اور آپ شکر کر سکیں، قدردانی کر سکیں اس فرش عزا امام علی مقام کے لیے، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کا ادراک شاید اس دنیا میں میرے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہو رہا. یہ بات کل بھی عرض کی تھی. یعنی ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ لمحات جو میں اور آپ سید الشہداء کے لیے نکالتے ہیں، وہ گریہ اور بکا میں اور آپ جو کرتے ہیں، اس کے عوض امام علی مقام مجھے اور آپ کو کیا دینے والے ہیں، اس کا اجر کیا ہونے والا ہے جناب سیدہ کی حضور، اس کا اجر کیا ہونے والا ہے رحمت للعالمین کی حضور. میں اور آپ اس کا ادراک نہیں کر رہے، میں اور آپ اس کو بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اور جیسا امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول جو بہت خوبصورت مجھے لگتا ہے، وہ الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا. آپ فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے. یعنی بہت سی ایسے حقائق ہیں جب ان کے پردے جو اس وقت میرے اور آپ کے لیے پڑے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد جب وہ پردے ہٹیں گے تو تب لگے گا کہ اصل حیات یہ ہے،
اصل زندگی یہ ہے، تب جاگیں گے، ابھی سو رہے ہیں۔ تو اس عزاداری کے لیے میں اور آپ شاید وہ پردے جو اس وقت میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں، ہم اس کی اصل حقیقت کو نہیں پہچان رہے کہ یہ کس قدر عظیم نعمت ہے جو پروردگار عالم نے کروڑوں میں سے ہم چنیدہ افراد کو منتخب کر کے عطا کی ہے۔ یعنی اس وقت آپ سوچیں پوری دنیا میں اربوں لوگ ہیں، ہاں، لیکن کتنے ہیں جو غم حسین میں شامل ہیں؟ ان کی تعداد کم ہے۔ یعنی اربوں میں، کھربوں میں خدا نے کچھ لاکھ یا کروڑ لوگوں کو منتخب کیا ہے۔ یقیناً یہ لطف الہی ہے، یقیناً اس نعمت کو مجھے اور آپ کو سنبھال کر رکھنا ہے، اور یہ ایسی محبت ہے جو مجھے اور آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچا کر لے جائے گی، چاہے وہ کس قدر بھی پرآشوب دور آ جائے۔ ہم بات ہی دور حاضر کے مسائل اور ان کے حل پر کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ جو کل گوش گزار کیا، اور حل ہم نے یہی کہا کہ میرے اور آپ کے لیے حلال مشکلات ہے، میرے اور آپ کے لیے وہ مشکل کشا ہے کہ جس کا فرش بھی میرے اور آپ کو روحانی، معنوی، قلبی رزق دینے کا باعث بنتا ہے۔ تو سوچئے خود ذات امیر المؤمنین، خود ذات سید الشہداء کس مقام و منزلت پر ہیں۔ جو شعائر ان سے منسوب ہو جائیں، جو فرش، جو مقام ان سے منسوب ہو جائے، وہ عزا خانہ شفا خانہ بن جاتا ہے۔ خدا نے جب اس کربلا کو زندہ رکھنا چاہا تو اس کی مٹی کو، اس کی خاک کو خاک شفا قرار دے دیا۔ جب خدا نے اس کربلا کا احیاء کرنا چاہا تو سید الشہداء کے ذکر میں اس حرارت کو قرار دے دیا جو مومنین کے قلوب کو آج تک گرما رہی ہے، جو مومنین کے قلوب کو آج تک زندہ رکھے ہوئے ہے۔ صلی علی محمد۔ ایک کلپ جو آپ لوگوں نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا، ایک ایرانی کلپ تھا کہ چلتے پھرتے لوگوں سے بازار میں، پارکس میں، انہوں نے ہر شخص کو ایک لیٹر دیا، ایک اینولپ دیا۔ اس اینولپ کے اندر ایک چیک تھا اور وہ سائنڈ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جتنی مسرت، خوشی، لائف سٹائل جیسا آپ گزارنا چاہتے ہیں، دنیا، یعنی جتنا آپ کے مرتے دم تک کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کافی ہوگا اور میں ایک بہت اچھی لائف گزاروں گا، تو وہ رقم آپ اس چیک پر لکھ دیں۔ تو سب نے کئی لاکھوں ڈالرز، جس کو جتنا لگا اس نے اس کو اس طرح سے فل کیا، اور اس چیک پر رقم لکھنے کے بعد پھر ان لوگوں نے ایک لیٹر دیا جو اس اینولپ کے اندر تھا۔ آپ اس کو بھی پڑھیں۔ تو اس لیٹر کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس چیک اور اس رقم کے عوض جو میں نے اس چیک کے اوپر لکھی ہے، نعوذ باللہ، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا محبت حسین سے، عزائے حسین سے، اور جتنا میں نے ابھی تک صرف کیا ہے سید الشہداء پر، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو تمام لوگوں نے وہیں پر ہی اس چیک کو اس اینولپ میں رکھا اور دینے والے کو واپس کیا۔ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، پوری کائنات کے خزانے عزاداری سید الشہداء کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ اس محبت کو، یعنی وہ محبت اور وہ روحانیت جو خدا نے آپ کے ایک آنسو میں رکھی ہے، ایک آنسو جو آپ کی آنکھ سے نکلے اور آپ کی رخسار پر بہہ کر آئے، خدا جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ تو کیوں کر اس عزاداری کا، اس معنویت کا، اس فرش عزا کا، اس محبت کا، اس پر خرچ کیے جانے والے، چاہے وہ انرجی ہے آپ کی، چاہے وہ آپ کا وقت ہے، چاہے وہ آپ کی مال اور دولت ہے، اس کا کوئی سودا دنیا کا کوئی خزانہ نہیں کر سکتی۔ بس جب مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس قدر یہ عزاداری سید الشہداء قیمت رکھتی ہے یا پیش قیمت خزانہ ہے، ایک طرح سے واجب ہے میرے اور آپ کے اوپر کہ ہم اس کی قدر کریں اور اس کے حق کو ادا کریں، اور یہاں سے جو منزل معراج مل سکتی ہے مجھے اور آپ کو، ہم یہاں سے حاصل کریں۔ اور اس سلسلے میں جو کل چند عرائض کیے تھے وہ یہ تھے کہ اس کے لیے دین کی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانا پڑے گا، اس کے لیے شریعت کی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانا پڑے گا۔ جب تک کہ انسان کسی حقیقت کو کب تک قبول نہیں کرتا، پہلی بات یہ ہو سکتی ہے، پہلا نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک میں کسی چیز کو نہ سمجھوں
میں اس کی حقیقت کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر آپ قرآن کی قرأت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں 1000 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن جب تک آپ اس کے معنی کو سمجھیں گے نہیں، آپ عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے متعدد دعائیں ہیں، مناجات ہیں جن کو آپ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھار آپ صرف عربک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اگر آپ کی عربی سے اتنی شناسائی نہیں ہے کہ آپ خدا سے مانگ کیا رہے ہیں۔ تب تک آپ جب تک یہ سوچیں گے، سمجھیں گے نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا مانگ رہا ہوں، آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے علماء بطور خاص چونکہ ابھی ذی الحج گزرا ہے تو دعائے عرفہ کے لیے کہا جاتا ہے نا، طویل دعائیں، تو کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ دعائے عرفہ کو اردو میں پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کیا خدا سے مانگ رہے ہیں۔ تبھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس ریالٹی کے لیے، اس حق کو قبول کرنے کے لیے عمل کی منزل پر آئے گی۔ یہ ہو سکتا ہے دوسری چیز جو ہم نے کل عرض کی تھی، انڈرسٹینڈنگ ہو، سمجھ ہو، پھر عمل کریں گے، اور دوسرا فائدہ۔ میرا جیسا انسان جو خود غرض ہے، جو کوئی بھی کام بغیر مطلب کے نہیں کرے گا، بغیر فائدے کے نہیں کرے گا، مجھے فائدہ نظر آئے گا تو تب میں کنوینس ہوں گی کہ اب مجھے یہ کام کرنا ہے۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے نا، جب تک ہمیں کسی کام میں فائدہ نظر نہیں آتا ہم اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ آپ سے کہا جائے آپ یہ کام کریں، آپ کے مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلی بات جو سائیکلوجیکل آتی ہے، نفسیاتی طور پر آتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ مجھے فائدہ کیا ملے گا۔ بس اس فائدے کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، اس دین کے لیے بھی، اس عزاداری کے لیے بھی، کہ یہ کس قدر میرے اور آپ کے لیے نفع بخش ہے، کس قدر فائدے مند ہے، کس قدر کارآمد ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ یہ شریعت کے احکام، یہ دین مجھے فائدہ دیتا ہے اور فائدہ دینے والی چیز ہے، میں کسی طرح سے کسی نقصان میں نہیں ہوں۔ اس یقین کی کیفیت کو آپ کیسے لے کر آتے ہیں، کیسے اس کیفیت کو حاصل کیا جاتا ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے جو اس وقت اسٹرگلنگ فیز میں بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنی بیماری کو بتائیں، تو ڈاکٹر آپ کو دوا دے گا اور آپ کو پرسکرپشن پر لکھ کر دیتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کھانی ہیں اور یہ چیزیں نہیں کھانی، آپ نے اس سے پرہیز کرنا ہے، آپ کو بتائے گا۔ اب اگر اس نے وہ چیزیں لکھی ہیں کہ جس سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، آپ کو پسند ہے، اور جسے کہا ہے کہ آپ نے کھانی ہے، آپ کو ہے کہ مجھے تو یہ کھانا اچھا نہیں لگتا، آپ گھر آئیں، دوا ایک طرف پڑی ہے، پرہیز ایک طرف پڑا ہے، اور آپ وہیں کے وہیں پڑے ہیں، آپ بھی وہیں ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب آپ کو ڈاکٹر کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اگر آپ کو حتماً اس بات پر یقین ہو جائے کہ میں اس کی دوا کھاؤں، میں اس کے کہنے پر عمل کروں، میں تندرست ہو جاؤں گا، میں صحت مند ہو جاؤں گا، تو آپ جس طرح سے اس نے پرسکرائب کیا ہے ان تمام تر چیزوں کے اوپر عمل کریں گے، یقین کی کیفیت پر جب ہوں گے تو۔ بس اب اس یقین کو میں نے اور آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک چینل کے تھرو گزرنا پڑے گا۔ کیسے گزرنا پڑے گا اور کیوں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور اس مشکل کو ہم مشکل کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ایک مثال سے آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ اگر مجھے یہاں سے کسی بھی شخص کو کراچی جانا ہے اور اسے 2 راستے بتائے جائیں کہ آپ یا تو بائی ایئر جا سکتے ہیں یا آپ بائی روڈ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ بائی ایئر جائیں گے یہاں سے کراچی تو آپ کو 1.5 سے 2 گھنٹہ لگے گا، اور اگر آپ بائی روڈ جائیں گے تو آپ کو 24 گھنٹے لگیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ موٹر وے سے نہیں جانا، سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے، مشکل ہے، سفر کی جتنی ضروریات ہیں وہ بھی نہیں ملیں گی، کھانا بھی نہیں ملے گا، فاسٹنگ ہے۔ لیکن جو بائی ایئر جائے گا، جو 1.5 سے 2 گھنٹے میں پہنچ رہا ہے، اسے 2 سال کراچی میں سڑک پہ رہنا پڑے گا، اور جو 24 گھنٹے بغیر سفری سہولیات کے بھوکا رہ کر، سڑک خراب ہے، اس خراب راستے سے جائے گا، اسے 5 سال وہاں پر محل میں، پیلس میں رکھا جائے گا۔ تو لوگ کس چیز کو پریفرنس دیں گے؟ یقیناً جو بھی ذی عقل ہوگا وہ کہے گا کہ میں 24 گھنٹے کی صحبت کو برداشت کر لوں، پھر 5 سال
آرام سے رہوں گا. ہاں یہ نہیں ہے کہ میں 1.5 گھنٹہ بہت سکون سے گزار لوں اور اس کے بعد 2 سال سڑکوں پر خار ہوتا رہوں. تو میں 24 گھنٹے مشکل گزار لوں گا لیکن 5 سال سکون میں رہوں گا. اگر مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ دنیا کی مدت مختصر ہے، اس کی لذتیں ختم ہونے والی ہیں، اور اس کے اندر جو صعوبتیں ہیں اور پریشانیاں ہیں، اگر ان مصائب کو اور امتحانات کو جھیل لیا جائے تو جو آنے والی زندگی ہے وہ ابدی ہے. جو آنے والی زندگی ہے وہ لگژوریس لائف ہے، آنے والی زندگی ہے وہ ابدی ہے، اس میں نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، اس میں لذتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. تو پھر کیوں کر میں اور آپ اس کم مدت کی دنیا کے لیے اس طویل عذاب کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں کہ یہاں پر تھوڑی سی آسائش ہو جائے، تھوڑی سی لگژری مل جائے، بے شک آگے کچھ بھی ہوتا رہے. یہ کیفیت کیوں ہے؟ یہ اسی لیے کہ جب اس پورے پروسیس کے اوپر مجھے اور آپ کو یقین نہیں ہے. حالت یقین میں جب آئیں، ہاں حالت یقین میں 2 رکعت نماز بھی انسان پڑھے تو حالت شک میں 70 پڑھنے سے بہتر ہے. اسی لیے حالت یقین کے اوپر اس قدر اس کی اہمیت پر بات کی جاتی ہے. انسان جو عمل بھی یقین کی کیفیت میں کرے. لیکن میں اور آپ، ہماری جو عقل ہے، میرے جیسے شخص کی عقل تو آنکھوں میں ہے، مجھے جو نظر آتا ہے میں کہتی ہوں یہی ہے حقیقت. ہاں اگر ایسا ہوتا، اور فار ایگزامپل آپ سے یہ کہا جاتا جو شخص بھی جھوٹ بولے گا، جیسے ہی وہ جھوٹ بولے گا اس کے سر کے اوپر آگ لگ جائے گی. کوئی شخص جھوٹ بولتا؟ چلے پریکٹیکل کرنے کے لیے کوئی ایک مرتبہ بول لیتا کہ دیکھتا ہوں لگتی بھی ہے یا نہیں لگتی. لیکن اگر ایک مرتبہ اچھا خاصا جل جاتا تو دوسری مرتبہ بولتا نہیں بولتا. ایک وہ آگ کہ جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ نظر آئے گی، لیکن اسلام اور شریعت کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے جھوٹ بولا، آگ لگ گئی، مگر تمہیں نظر نہیں آ رہی، وہ اس جہان میں لگ چکی ہے. بس جب تم اس چھوٹی سی مدت کو، مختصر سی مدت کو گزار کر وہاں جاؤ گے تو خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ بھی لو گے. میں اور آپ اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین اس لیول پر یا اس کیفیت کا نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو گناہ سے بچا کر لے جائے. یہ یقین کی کیفیت میرے اور آپ کے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ اس کا ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس سے گزر کر ہم اس یقین کی کیفیت کو حاصل نہیں کر سکتے، حتماً نہیں کر سکتے. اس کے لیے محنت درکار ہے، اور یہ تمام عرفاء بھی کرتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ نبی کا تذکرہ ملتا ہے، اس نبی کا یہ جو خلیل اللہ ہے. یقین کی کیفیت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ قرآن نے ہمیں مثال دی ہے. جب ابراہیم خلیل اللہ نے پروردگار عالم سے کہا کیف تخلق، اے خدا تو کیسے خلق کرتا ہے، مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو خدا نے سوال کیا کہ کیوں ابراہیم؟ آپ نے جواب دیا لیطمئن قلبی، اس لیے تاکہ میرے قلب کو اطمینان مل جائے، تاکہ مجھے یقین ہو جائے. آپ نے کہا کیسے خلق کرتا ہے، اس سے پہلے کی منزل ہے، یعنی جب پوچھا ایک اور بندہ خدا نے، اور وہ امام باقر علیہ السلام کی روایت کے مطابق 2 نبی صلی اللہ علیہ عزیز اور عزیر ہیں کہ جو گاؤں سے گزرتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ اے خدا تو ان بندوں کو کہ جو مر گئے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو کہا کہ زندہ کروں گا، ابھی دکھاتا ہوں کیسے کروں گا. نیند طاری ہوئی آپ کے اوپر، سوئے، کتنے سال سوئے؟ 100 سال سوئے. جب بیدار ہوئے تو خدا نے پوچھا کتنا سوئے ہو؟ کہا 1 رات یا اس سے زیادہ. خدا نے کہا نہیں، 100 سال سوئے ہو. ذرا اپنے ساتھ جو خچر ہے، سواری ہے، اسے دیکھو. جب دیکھا تو ہڈیاں تھیں. کہا کہ اب اپنے کھانے کی طرف دیکھو. جب کھانا نکالا تو وہ تر و تازہ تھا. خدا نے کہا یہ میری قدرت ہے. خدا چاہے تو 100 سال تک کھانے کو تازہ رکھے، اور ایک جانور جو ختم ہو جائے اس کی ہڈیاں. کہا کہ یہ میری قدرت ہے، میں جس چیز کو جیسے چاہتا ہوں اسے باقی رکھتا ہوں. آپ کو بیدار بھی کیا نیند سے، 100 سال کے بعد آپ جاگے.
پھر کہا کہ تم نے جو کہا تھا کیسے زندہ کرے گا، یعنی مرنے کے بعد زندہ کروں گا یا نہیں. کہا کہ وہ جو ہڈیاں تھیں، خچر جو سواری تھی، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہوا، کھال آئی، مجسم ہو گیا. کہا ایسے زندہ کروں گا مرنے کے بعد. جب جناب ابراہیم نے کہا کیف تخلق، کیسے زندہ کرے گا، کس طرح سے تو خلق کرتا ہے، کیسے خلق کرتا ہے، لیطمئن قلبی، تاکہ میں اپنے اطمینان قلب کے لیے، یقین کو حاصل کرنے کے لیے. کہا ابراہیم اب تم نے سوال کیا ہے کہ کیسے خلق کرتا ہوں، تو اب یہ بیٹھے بیٹھے نہیں بتاؤں گا کیسے خلق کرتا ہوں. اس کیسے کے جواب کے لیے محنت کرنی پڑے گی. 4 پرندے لو، انہیں پالو، اور انہیں پالنے کے بعد جب بڑے ہو جائیں ذبح کرو، اور پالے ہوئے پر جب چھری چلاؤ گے ان کے ٹکڑے کرو، اور ٹکڑے کرنے کے بعد 4 مختلف پہاڑیوں پر رکھو، پھر آواز دو. خدا ابراہیم کی آواز میں خلقت عطا کرے گا. جب خدا نوازنے پر آئے اور اختیار دینے پر آئے تو ایسے آتا ہے. کہا کہ یہ سارا پروسیس خدا خود بھی کر سکتا تھا نا، نہیں تم کرو. کیا مطلب ہے؟ یقین حاصل کرنے کے لیے انسان کو ایک چینل میں سے گزرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. گھر میں بیٹھے ہوئے، ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے، بغیر محنت کے یقین کی منزل حاصل نہیں ہو سکتی. تب جا کر مجھے اور آپ کو یہ فلسفہ ابھی سمجھ میں آئے گا کہ کیسے اور کیوں جناب ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ اسماعیل کے گردن پر چھری کو پھیرو. جب تک اس امتحان سے نہیں گزرو گے یقین کی منزل کو حاصل نہیں کر سکتے. بس آپ ان پرندوں کو پالتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، مختلف جگہوں پر رکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں، وہ پرندے یکجان ہو کر دوبارہ سے زندہ ہوتے ہیں، اپنی اپنی کیفیتوں میں واپس آتے ہیں. بس مجھے اور آپ کو محنت درکار ہے، ایک چینل درکار ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، میں کہتی ہوں مجھے کچھ شارٹ کٹ مل جائے، مجھے مصیبت اور مشکل زیادہ نہ برداشت کرنی پڑے، لیکن کیفیت اور مقام وہ والا حاصل ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. میں جب کبھی کبھار عرفاء کی اور علماء کی ان دعاؤں کو سنتی تھی تو مجھے حیرانی ہوتی تھی. میری اور آپ کی دعا کیا ہے؟ میری دعا یہ ہے کہ خدا مجھے کسی مصیبت میں کا شکار نہ کرے، میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے. میری دعا یہ ہے. مگر میں نے بہت سارے عرفاء کو ایسے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، پڑھا، کہ جو کہتے تھے خدا ہمارے اوپر مصیبت کو نازل فرما تاکہ ہم تجھے صبر کر کے دکھائیں اس مصیبت کے اوپر. یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ عقل سے باہر ہے. یعنی میں کہہ رہی ہوں میں مصیبت میں نہ پڑھوں، لیکن ایک بندہ خدا کہہ رہا ہے میں مصیبت میں پڑھوں. کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس مصیبت اور امتحان سے گزرے بغیر میں خدا کے اوپر یقین کے مرحلے پر نہیں پہنچ سکتا. اگر مجھے یقین کو حاصل کرنا ہے مجھے اس مصیبت کو کراس کرنا پڑے گا، مجھے اس مشکل پر سے گزرنا پڑے گا. ایک عارف ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. جو قریب کے لوگ ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس مرتبے پر فائز تھے، کوئی بلند مرتبہ انہوں نے حاصل کیا تھا ریاضت سے اپنی. تو ان کا دوست ہے، وہ اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ کاش کہ میری خواب میں آئیں تو میں ان سے پوچھوں. ایک دن آ جاتے ہیں تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے میں کچھ جانے نہیں دوں گا جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ آپ نے یہ مرتبہ، یہ مقام ریاضت میں، عرفان میں کیسے حاصل کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اے بندے خدا، یہ جو حلوہ ہے نا، یہ دیکھنے سے مزہ نہیں آتا، کھانے سے مزہ آتا ہے. یعنی صرف دیکھنے سے، یعنی میرے بتانے سے تم اس مقام پر پہنچ نہیں سکتے. تمہیں اس چینل سے گزرنا پڑے گا، تمہیں وہ حلوہ کھانا پڑے گا، بنانا پڑے گا. اور جب تک تم ان تمام تر پروسیس سے نہیں گزرو گے تم اس مقام اور مرتبے تک پہنچ نہیں سکتے. بس میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کہوں کہ میں اس امتحان یا مصیبت سے نہ گزروں مگر اس مقام کی جو یقین کی منزل ہے اس کو پالوں. یہ ایک پیرلل یونیورس ہے، دوسری یونیورس جو میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ کیا ہے. ایک میری ہے، مجھ جیسے گناہ گار کی ہے، ایک دوسری جانب ہے. دوسری جانب محنت ہے. کتنی محنت ہے آپ مجھے بتائیں. ہمارے معاشرے میں ایک 18-17 سال کا نوجوان، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہ کس چیز میں مبتلا ہوتا ہے؟ وہ شاید 5 نمازیں بھی پوری نہ پڑھے اور فجر پڑھنے میں بھی کشمکش میں ہو کہ مجھے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا ہے، کبھی اٹھنا ہے اور کبھی نہیں اٹھنا. آغائے تقی بہجت 18 برس کے سن میں سید الشہداء سے 20 تحائف وصول کر چکے تھے. جب فقط آپ 18 سال کے تھے، امام حسین سے 20 ہدیے لے چکے تھے.
آپ کا انتقال کس سن میں ہوا ہے؟ 90 برس کی سن میں. باقی 70 سال کیا حاصل کیا ہے اور کتنا حاصل کیا ہے یہ وہ بندہ خدا جانتا ہے. نہیں معلوم کہ کس مقام پر پہنچے. جو 18 سال عین جوانی میں سید الشہداء سے 20 تحفے لے چکا ہو. اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ کیا؟ ان کے کوئی استاد نہیں ہوں گے، ان کے اساتید نہیں ہوں گے، سکھانے والے نہیں ہوں گے، سب تھے. جیسے کل امام خمینی کا تذکرہ کیا قرأت قرآن کے سلسلے میں، اساتید تھے، سب کچھ تھا. کیا کیا؟ ریاضت، محنت. میری اور آپ کی جیسی لائف ہے نا، لیکن فجر سے 2 گھنٹہ پہلے اٹھنا ان سب کی روٹین تھی. زندگی میری اور آپ جیسی تھی، معمولات میرے اور آپ جیسے تھے، کماتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، فیملی بھی تھی، بچے بھی تھے، اور بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، درس و تدریس کی بھی تھی، ہر طرح کی تھی، پولیٹیکل بھی تھیں. لیکن فجر سے 2 گھنٹے پہلے ہمیشہ ریاضت کے لیے اٹھنا ہے. یہ وقت جو اسپیشل ہے اس کو نکالنا ہے، حتماً نکالنا ہے. بس جو اس محنت سے اور مرحلے سے گزرے گا وہ اس یقین کی منزل کو پالے گا. اور اس پروسیس کے لیے اہم ہے اب کیا کریں؟ یہ کریں کہ جتنی چیز کے اوپر مجھے اور آپ کو یقین ہے نا اس کے اوپر عمل کریں، اس کے اوپر عمل کریں. یہ وائس ورثہ ہے، یہ دونوں طرح سے چلتی ہے بات. جتنے پر یقین ہے عمل کریں گے تو خدا مزید یقین کے لیے مضبوطی عطا کرے گا، استحکام عطا کرے گا، مزید یقین حاصل ہوگا اور منازل بڑھیں گی. اور اگر میں اور آپ اس کیفیت پر رہے کہ جتنا یقین ہے اس پر بھی عمل نہیں کیا تو جتنا یقین تھا وہ جاتا رہے گا، وہ اپنی جگہ نہیں رہے گا. میں کہوں نا مجھے جتنی چیزوں پر یقین ہے، جتنا میرا ایمان ہے جن چیزوں پر ہے، تو میں اگر پریکٹیکل نہیں کروں تو وہ میرے پاس رہے گا؟ نو، وہ نہیں رہے گا. جو ہے وہ بھی جاتا رہے گا. مزید حاصل کرنا ہے تو بس جتنا یقین ہے، جتنا ہے اس کے اوپر میں اور آپ عمل کریں. جیسے کل میں نے عرض کیا، یقین ہے نا قرأت قرآن پر، یقین ہے نا کہ قرآن حیات، کتاب حیات ہے، اسے میرا ہم سفر ہونا چاہیے، میرے ساتھ ہونا چاہیے. بس عمل کریں، رکھیں اسے ساتھ. جب میں اور آپ منتظر ہیں شریک القرآن کے، بالکل اسی طرح آج آغا تقی بہجت کی بات ہو رہی ہے تو یقین ہے نا کہ نماز اول وقت پہ پڑھنی چاہیے. اس کے کرامات اور ہیں. اس کے لیے اگر کبھی آپ لوگوں نے سنا ہو تو میں کتاب ضرور ریکمینڈ کرتی ہوں، چونکہ نہ وقت ہے کہ میں اس کو مزید کھول کے بیان کروں، نہ میرا موضوع ہے نماز. اس کے لیے کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کروں، آپ ضرور پڑھیں. اور اس کتاب سے ڈریے گا نہیں، بہت زبردست انٹرسٹنگ کتاب ہے، جوان ضرور پڑھیں. ایک اچھی نماز کیسے پڑھیں؟ آغا رضا پناہیان کی کتاب ہے، اس کو سبتۂ نقوی امروہوی نے ترجمہ کیا ہے اور بہت خوبصورت کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے. آپ کا زاویہ جو ہے نا نماز پڑھنے کا، وہ 360 ڈگری اینگل پہ لا کے یہ کتاب چینج کرے گی، تبدیل کرے گی. ایک اچھی نماز کیسے پڑھیں؟ اس کے ٹائٹل سے پتہ چلتا ہے کہ میں اتنی نااہل ہوں کہ مجھے ابھی تک ایک اچھی نماز پڑھنا نہیں آتی، یا پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک اچھی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کس یقین کی منزل پر پڑھی جاتی ہے، کس طرح سے پڑھی جاتی ہے. یہ میں جوانوں کے لیے ہدیتاً، تبرکاً میں یہ جملہ، اور یہ حالانکہ میرا ٹائم ہو گیا، میں اس کو عرض کر رہی ہوں صرف تبرکاً بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے. آغا تقی بہجت کے پاس ایک شخص آتا ہے، جوان آتا ہے، کہتا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جوان ہوں لیکن وسائل نہیں ہو پاتے ہیں، میری شادی کا کام رک جاتا ہے، بتائیں میں کیا کروں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اول وقت نماز پڑھو، اول وقت نماز پڑھو. تو وہ جوان کہتا ہے کہ میری شادی کا اول وقت نماز سے کیا تعلق ہے؟ تو شادی کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح سے بہت سارے لوگ آتے تھے، کوئی کہتا تھا اولاد نہیں ہے، آپ کہتے تھے اول وقت نماز پڑھو. کوئی شخص آ رہا ہے مجھے گھر چاہیے، کہا اول وقت نماز پڑھو. تو لوگ کہتے تھے گھر کا اول وقت نماز سے کیا تعلق ہے، اولاد کا اول وقت نماز سے کیا تعلق ہے، شادی کا اول وقت نماز سے کیا تعلق ہے. تو آپ کہتے تھے کہ جواب دیتے تھے کہ اگر تم بندگی خدا کو اپنی زندگی میں ترجیح دو گے تو خدا تمام مخلوقات کے اوپر تمہیں ترجیح دے گا. تمام امور جو مخلوقات خدا کے، ان امور پر تمہاری حاجتوں کو اور تمہارے امور کو ترجیح دے گا. جب تم نے اس کی بندگی کی ذمہ داری لے لی تو اس نے بھی تمہاری حاجات کی ذمہ داری لے لی. اور
اور جب تم یہ بندگی خدا اول وقت پر کرو گے تو اور نماز کو اپنی درست کرو گے، اچھی نماز نہیں بولیے گا، نماز کو جتنا اچھا کریں گے اتنی آپ کی زندگی بھی اچھی ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا نماز بے توجہی سے پڑھیں گے اتنی زندگی میں خرابی آئیں گی، اتنی پریشانیاں آئیں گی۔ بس مجھے اور آپ کو جس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے وہ یہ، آج اگر نماز کی بات ہے تو یقین ہے نا کہ اول وقت پڑھنی چاہیے۔ فجر کا اول وقت کیا ہے؟ اگر آپ کا جو بھی وقت ہے، اور آپ لوگ آج کل 3:36 ہے جو فجر کا ٹائم ہے، تو اس سے 20 یا 25 منٹ اول وقت ہوتا ہے۔ ظہرین کا 12:15 ہے یا 12:16 ہے، تو 1 گھنٹے تک اول وقت ہوتا ہے، یعنی 1:15 تک۔ مغربین کا فار ایگزامپل اگر 7:30 ہے تو صرف 40 منٹس اول وقت ہے۔ آپ نے اس کے اندر حتماً کوشش کرنی ہے کہ اگر میں نے نماز کے فل سگنلز لینے ہیں، فل اسٹرینتھ لینی ہے، اور اس یقین کو آزمانا ہے، اپنے آپ کو مزید یقین کے لیے آمادہ کرنا ہے، منزل تک پہنچانا ہے، تو مجھے اپنے آپ کو باندھنا پڑے گا کہ میں اس وقت میں مصلی خدا پر آ کر کھڑی ہو جاؤں۔ مشکل ہے، اوقات ہیں آپ کے، ایسے اوقات ہیں کہ جس میں آپ مختلف امور انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا کو معلوم ہے، جیسے ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ آپ نے دوا ٹائم پہ لینی ہے، کہتا ہے ہر ڈاکٹر دوا لیں مگر ٹائم پر نہ لیں، وہ اثر نہیں کرے گی۔ خدا جو حکیم ہے اس نے بھی نماز کا کام اگر کہا مگر نماز وقت پر، اول وقت پر پڑھو گے تو کام کرے گی، اول وقت پر ترجیح نہیں دو گے تو کام نہیں کرے گی۔ آپ کی ادا ہو جائے گی لیکن کام نہیں کرے گی، کارآمد نہیں ہے، فائدہ نہیں دے گی۔ ہم نے ایسے دین کو اپنانا ہے کہ جو مجھے اور آپ کو فائدہ دے، تاکہ ہم مزید کنوینس ہوں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے، مزید کنوینس ہوں کہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اپنی نسل میں اس شریعت کو اور دین کو، اس کے قواعد کو، اس کے احکامات کو منتقل کر سکیں۔ کیسی یقین کی منزل ہونی چاہیے؟ بس ایسی منزل ہو کہ جیسے سید الشہداء کی تھی۔ معلوم ہے کہ کربلا میں بچپن سے سنا ہے کہ مجھے شہید کیا جانا ہے، مگر پھر بھی نہ صرف خود آتے ہیں، پورا گھرانہ لے آتے ہیں، اکبر کو لے آتے ہیں قربان کرنے کے لیے، علی اصغر کو لے آتے ہیں۔ یقین ہے یہاں مارا جاؤں گا، یقین ہے یہ مقام شہادت ہے، زینب کو گھر نہیں چھوڑتے، انہیں بھی لے آتے ہیں، معلوم ہے، مگر وہ کر کے دکھانا تھا، اس چینل میں سے گزرنا تھا، اس مصیبت کی منزل کو گزارنا تھا کہ جس کی مثال تا قیام قیامت تک رہے۔ ایسی قربانی کسی کی نہ ہو، ایسی یقین کی منزل کسی کی نہ ہو جیسی علی کے بیٹے کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ابن علی ہیں۔ یہ والی بات بھی بحث بھی بہت ہوتی ہے، نقطہ آ گیا، میں بیان کر دیتی ہوں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے۔ ہمارے جو باقی برادران ہیں وہ ہمارے اس عقیدے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ تم مولا علی کو باقی انبیاء سے افضل کیوں قرار دیتے ہو؟ کیوں تمہارے ایمان کا حصہ ہے کہ علی انبیاء سے افضل ہیں؟ اس لیے ہے کہ جس یقین کی بات آج ہم نے کی کہ جناب ابراہیم نے کہا کیف تخلق، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے خلق کرتا ہے، لیطمئن قلبی، تاکہ مجھے اطمینان قلب حاصل ہو، تاکہ مجھے یقین ہو۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ علی نے اپنی زندگی کے کسی مرحلے پر یہ نہیں کہا کہ خدا مجھے یہ دکھا تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو، بلکہ علی نے الٹا کہا کہ اگر علی کے سامنے سے سارے حجابات کو اٹھا بھی دیا جائے تو علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ علی ابن ابی طالب یقین کی اس منزل پر فائز ہیں، اور انہی کے نقش قدم پر حسین ابن علی ہیں۔ معلوم ہے کربلا میں شہید ہوں گے، مگر پورا گھرانہ لے کر آتے ہیں، پورا گھرانہ لے کر آتے ہیں، اور نہ صرف لے کر آتے ہیں، اپنی قربانیوں کو سنوار کر پیش کرتے ہیں، اطمینان سے پیش کرتے ہیں، پوری قوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ایک لحظے کے لیے بھی حسین کے قدم کربلا میں نہیں ڈگمگائے، اتنی قربانیاں دیں تو چہرے پر تھکن کے آثار آتے نا۔ تاریخ میں نہیں لکھا، مقاتل کی کتابوں میں نہیں لکھا کہیں پر بھی کہ جیسے جیسے حسین قربانیاں دیتے رہے تھکتے رہے، نہیں،
حسین کے یقین کی منزل میں اضافہ ہوتا گیا. اور جب آپ شہادت کے قریب اس وقت پہنچے ہیں تو مقاتل کی کتابوں میں کہ جیسے جیسے آپ قربانیاں دیتے رہے، جیسے جیسے آپ شہادت کے وقت عصر عاشور قریب آتے رہے، آپ کے چہرے کی تمازت، آپ کے چہرے کا نور بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ قاتل آپ کے چہرے کی جانب نہیں دیکھ سکتا تھا جب وہ آپ کے سینے پر سوار تھا. راضیۃ مرضیہ، اس منزل کو، اس کمال کو، اس اطمینان کو، اس یقین کو حاصل کر لیا تھا، اس قرب خدا کو حاصل کر لیا تھا کہ جب 6 ماہ کا بچہ آپ کے ہاتھ میں ہو. آج آپ بچے لے کر آئیں، یوم علی اصغر ہے، ان کو ہاتھوں پر بلند کریں، ان کو سامنے کریں. یقین کی منزل ہے میرے اور آپ کے لیے. آج مائیں دنیا بھر میں جمعۃ المبارک، پہلا جمعہ یوم علی اصغر کو مناتی ہیں. کس لیے مناتی ہیں؟ اس یقین کے ساتھ کہ خدا ہمارے ہاتھ میں، ہمارے پاس یہ جو بے شیر ہے، یہ جو شیر خوار ہے، یہ بچہ جو بے زبان ہے، ہم آمادہ ہیں رباب کی طرح کہ ہم اس بچے کو امام وقت کے اوپر سبیل راہ علی اصغر پر تربیت کریں گے، اور اگر وقت کا امام مانگے گا یہ اولاد تو اس کے قدموں میں حاضر کر دی جائے گی، جیسے کہ ام رباب نے کی، جیسا کہ کربلا کی ماؤں نے کی. کیا کسی ماں کے لیے آسان ہے اپنی اولاد کو، اپنے گود کے پالے کو مقتل گاہ بھیجنا؟ مگر محبت حسین، مگر محبت امام، مگر مقدم اطاعت امام، اپنے ان بچوں کو امام زمان کے سامنے پیش کرتے ہوئے، ہاتھوں پر بلند کرتے ہوئے یہ عہد کریں کہ ہم عہد کرتے ہیں یا امام زمان، ہم ان بچوں کو آپ کے ظہور کی زمینہ سازی کے لیے آمادہ و تیار کریں گے، ہم ان کی تربیت مہدوی کریں گے، ہم ان کی تربیت علوی و فاطمی کریں گے، اور آپ کے ظہور کے لیے آمادگی کہ جب آپ کا ظہور ہو تو میری یہ اولاد تیار ہوگی آپ کے اوپر جان فدا کرنے کے لیے، چاہے کہ اس کے قد سے بڑا تیر اس کے اوپر چلا دیا جائے، مگر یا صاحب العصر والزمان، آپ کے اس جہاد کو، حسین کے اس جہاد کو کہ جسے آپ نے آ کر مکمل کرنا ہے، میری یہ اولاد حاضر ہے، میری یہ جان، میرا یہ نفس، میرا یہ مال آپ کے قدموں کے اوپر نچھاور ہے. بس آپ نے یہ عہد کیا، ساتھ ہی پرسہ دے دیں اس ماں کو اس کے بچے کا کہ جس کی گود میں فقط 2 پھول تھے. اور جب شب عاشور سید الشہداء ہر خیمے کے اندر جا رہے تھے، جب ام رباب کے خیمے کے باہر آئے تو دیکھا رباب کہہ رہی ہے بارے الہ کل ہر ماں قربانی دے گی، مگر رباب کے پاس کیا ہے کہ جو وہ حسین کے اوپر قربان کرے؟ اے رباب ایسا نہ کہیے، آپ کے پاس تو وہ در نایاب ہے کہ جسے حسین خود مقتل میں لے کر جائیں گے، آپ کا اصغر تو فاتح کربلا بنے گا، آپ کی بیٹی تو فاتح شام قرار پائے گی. اے رباب آپ کے دونوں در کربلا کو وہ 4 چاند لگائیں گے کہ جو یہاں پر موجود جوان نہ لگا سکے. آپ کی قربانی تو فاطمہ منظور کریں گی. اور کس طرح کہ 7 محرم کو جب پانی بند ہو گیا، بڑوں کی پیاس کا سمجھنا تو آتا ہے عقل میں، مگر ذرا اپنے اذان کو کربلا میں ان خیام حسینی کی جانب لے جائیے جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. وہ بچے جو سینے کے بل لیٹ جاتے ہیں، روایات میں ہے چند فٹ اس کرب و بلا کی گرم ریت کو ہٹا کر اپنے سینوں کے بل، اس ریت کو کہ جہاں سے کچھ نم مٹی ہو، اپنے سینے کو تراوت دینے کے لیے سینے کے بل زمین پر لیٹ جاتے ہیں. مگر یہ بچے تو شاید کچھ ہوش رکھتے ہیں، کچھ طاقت رکھتے ہیں، مگر وہ اصغر کیا کرے جو ماں کی گود میں ہے، جسے ماں کا دودھ بھی نہیں ملا،
جو جس کی زبان پیاس کی شدت سے باہر آ گئی ہے، بس آپ جب حل من ناصر ینصرنا کی آواز کو بلند کرتے ہیں، ہے کوئی جو میری نصرت کرے؟ ابا عبداللہ اس وقت کوئی نہ آیا، مگر آج یہ مائیں اس حلمن کی صدا پر اپنے بچوں کو ہاتھوں میں لیے ہیں۔ اے ابا عبداللہ ہم نصرت کریں گے، اے وقت کے حسین ہم مدد کریں گے۔ بس جیسے آپ نے آج بچوں کو اٹھایا، رباب کی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا۔ جب بچہ منقلب ہوا، ابا عبداللہ آئے، کہا یہ کس قسم کا شور ہے؟ کہا آپ کی حلمن کی صدا پر بچے نے خود کو جھولے سے منقلب کر دیا۔ کہا لاؤ رباب اصغر کو لاؤ، اگر پانی کی کچھ سبیل ہو سکے تو کرے۔ ماں نے آخری مرتبہ اپنے بچے کو دیکھا، ابا عبداللہ کے سپرد کیا۔ آپ جب لائے، کربلا کی سخت گرمی، آپ نے اپنی ابا کے دامن سے سایہ کیا۔ بچہ پیاسا ہے نا، پیاس سے اس کی خشک زبان باہر ہے، تاکہ یہ پھول کملا نہ جائے۔ اپنی ابا سے سایہ کیا۔ دشمن خدا یزیدی فوج کے سامنے کہا، جیسے ہی سامنے آئے کسی نے کہا حسین قرآن لے آئے، حسین اب صلح چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنی ابا کا دامن ہٹایا، حجت کو تمام کیا کہ اے قوم اشقیا، کیا تم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو میرے اس بے شیر کو ایک گھونٹ پانی دے دے؟ یہ وہ وصیت ہے جو سید الشہداء نے اپنے چاہنے والوں کو کی۔ کہا ہے بیٹا سجاد، جب مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، انہیں کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے تو اپنے امام کی پیاس کو یاد کریں، اور کہنا اے میرے شیعوں، حسین نے اس وقت تمہیں بہت یاد کیا، کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ کیسے میں نے اپنے ششماہے کے لیے دشمنوں سے پانی مانگا، مگر کوئی نہ تھا جو اصغر کو ایک گھونٹ پانی دے دیتا۔ لوگ منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ کہا عمر سعد نے ارملا کو، اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ کہتے ہیں اس نے ایک تیر لگایا، خطا ہوا، دوسرا نشانہ خطا ہوا، تیسرا نشانہ وہ سہشوبہ تیر جو اصغر کے قد سے بڑا تھا، جو اصغر کے وزن سے زیادہ بھاری تھا۔ جیسے ہی وہ تیر چلا، میں کہتی ہوں گلو اصغر پہ فقط نہ لگا، وہ جگر زہرا پہ لگا، قلب علی کو چھلنی کرتا ہوا بازو حسین میں پیوست ہوا۔ بچے نے مسکرا کر جان دی، ہاتھوں میں اصغر کا لہو لیا۔ علی علی اصغر، وہ حسین کہ جس نے اکبر کا جنازہ اٹھا لیا۔ جب اصغر کا جنازہ اٹھایا اور ماں کے پاس جانے لگے، 7 مرتبہ قدم بڑھایا، 7 مرتبہ قدم پیچھے کیا، ہر بار کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، رضاً بقضائه وتسلیماً لأمره۔ ماں نے بچے کو دیکھا، کہا اصغر کیا تم جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اے رباب، یہ امتحان یہاں ختم نہیں ہوا۔ آپ نے نہ صرف اصغر کے لاشے کو دیکھا، بلکہ جب شام غریبہ سروں کی گنتی ہوئی، ایک سر کم تھا۔ کسی شقی نے کہا میں نے دیکھا ہے حسین کے ششماہے کا سر نہیں، شاید حسین نے دفن کر دیا۔ لوگ نیزے
زمین کربلا پر مارتے ہوئے ماں کے سامنے چلے، نہیں معلوم کس جا بچہ دفن ہے۔ سوچے ماں نے یہ منظر کیسے دیکھا، ایک نیزہ زمین کربلا میں گیا، اب جو واپس آیا نیزے کی انی پر 6 ماہ کے بچے کا لاشا ظالم نے سر تن سے اتارا، نیزے پر بلند کیا۔ ہائے صبر ام روا، صبر زینب، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اپنے قلوب کو کربلا کی جانب روانہ کرتے ہوئے اور سید الشہداء کو ان کے علی اصغر کا واسطہ، باب الحوائج کا واسطہ دیتے ہوئے، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجۃ اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند تو جو کربلا جانا چاہتا ہے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ امام الزمان کی صحت و سلامتی ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے، یا حسین یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ اپنی تمام تر حاجات کے لیے بانیان منتظمین جو دینی و دنیاوی حاجت طلب کرتے ہیں، سید الشہداء کو باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا واسطہ دیتے ہوئے انشاءاللہ تمام تر حاجات کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ تمام مریضان کی شفایابی کے لیے، محرومین کی مغفرت کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. مات به حسين.